وہ رکھتا تھا چیزیں، یہ میں نے بیٹن کے لیے لیا تھا، بھائیوں کے لیے وہ رکھا تھا، میں نے آتے وقت اتارنا بھول گیا، وہ رہ گیا گاڑی میں۔ کیا یہ عادت تھی کہ بھول جاتے تھے یا بس کبھی خوشی میں ایسا ہوتا تھا؟ نہیں، خوشی میں گھر میں آتے خوش ہوتا تھا، بڑا خوش ہوتا تھا، پیار بھی بہت تھا، پیار جو بہت تھا، بہت پیار تھا۔ تو عام طور سے جو اپنی چھٹی کے دن ہیں وہ کس طرح گزارتے تھے پھر؟ چھٹیاں بس گھر میں ہی گزرتی تھیں، سب بہن بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ اچھا، جو چھوٹے بھائی ہیں راشد کے، وہ بھی انسپائر ہوتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ ہمیں بھی جانا چاہیے؟ چھوٹے بھائی کافی انسپائر ہوتے تھے، بہت ان کو شوق تھا، بہت ان کو شوق ہو گیا تھا بعد میں کہ ہم بھی ایئر فورس میں جائیں گے، لیکن بعد میں جب یہاں کراچی میں آ کے رہے نا، تو کراچی میں سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ارے یہ کیا آپ نے کیوں جانے دیا بیٹے کو، کیوں جانے دیا، اور پھر سارے بیٹوں اب اور بیٹے کیوں نہ جانے دینا کسی کو، اس طرح کر کے ان کے دماغ سے نکل گیا، نہیں تو ان کو بہت شوق تھا ایئر فورس میں جانے کا۔ عام طور سے کیا ان کے شوق رہے تھے اپنی ایجوکیشن لائف میں؟ پڑھنے کے حوالے سے کیسی کتابیں پڑھا کرتے تھے راشد؟ اچھا، پڑھنے کے حوالے سے بہت شوق تھا اس کو پڑھنے کا، اور پھر جا کے یہ خود آتا تھا، باہر سے آتا تھا نا، تو اپنے پیسوں کی کتابیں خرید کے لاتا تھا۔ کس قسم کی کتابیں پسند کرتے تھے پڑھنا وہ؟ پھر بڑے آدمیوں کی کتابیں پسند کرتا تھا، بڑے آدمیوں کی، اور لڑائی والوں کی، اور جو لڑائی میں جیتے تھے، کیسے جیتے تھے لڑائی کی، کیسے لڑتے تھے، کیسے جیتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے، کیا ان کے ارادے تھے، کیا ان کے ارادے تھے، کس سوچ سے جاتے تھے، مثلا ماؤ زیتونگ، چرچل اور یہ لینن وغیرہ کی سب کتابیں اس کے پاس موجود تھیں، اور وہ پڑھی ہوئی تھیں ہمارے پاس الماری میں۔ اپنی شہادت سے کتنے عرصے پہلے وہ آپ کے پاس آ کر گئے تھے؟ شہادت سے پہلے تو وہ آ گئے تھے یہاں 13 مارچ کو ہوئی ہے ان کی پاسنگ آؤٹ، تو وہ یہاں آ گئے تھے ماڑی پور، تو پورے 6 مہینے جو رہا تو وہ تو اتوار کو تو ہمارے پاس ہی آتا رہا، آ کے جاتا رہا، رہتا وہاں تھا، اور رات گھر میں آ کے اتوار کی رات کو گھر میں رہتا تھا۔ راشد کی آپ سے آخری ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آخری ملاقات تو بہت یاد ہے۔ آخری ملاقات میں کہتا تھا کہ وہ یہ جو جہاز ہے نا، یہ نیا بڑا جہاز ہے، اس میں نے فلائنگ اس کی سیکھ لی ہے، اور اس کی پاس کر لیا میں نے، آج میں اب پورا پائلٹ بن گیا ہوں، اب بالکل پکا پائلٹ بن گیا ہوں۔ اچھا، آ کے میرے گلے لگا، میرے بڑا پیار سے ملا، 31 جولائی کی بات ہے یہ، 31 جولائی کی، آ کے بڑے گلے لگا، بڑا پیار کیا، بڑی میں خوشی ہوئی، بڑی میں مبارک دی کہ اچھا بھائی تم مبارک ہو، تم نے آ گئے اس کے جہاز میں۔ مٹھائی لے کے آیا، مٹھائی بہنوں کو کھلائی، اور دوستوں سہیلیوں کے لیے، ان کی سہیلیوں کے لیے ملایا، اچھا جو کزن تھی اپنی ساری سے، کزن وزن سب کے لیے، تو سب کو انوائٹ کیا، سب کو کھلایا۔ 31 جولائی کی بات ہے یہ، اور پھر بعد میں 20 اگست کا تو تھا نا، پھر آخری دن جو شہید ہو گیا۔ پھر وہ جاتے تھے روز سارٹیز پہ ان کے ساتھ ہوائی جہاز اڑانے کے لیے، تو مشق کرنے کے لیے جاتے تھے، تو بس یہ آخری دن میں وہ نہیں نا، پائلٹ ساتھ نہیں گیا، تو اکیلے جانا تھا، اکیلے جاتے جاتے وہ ساتھ چڑھ گیا، وہ آدمی جو تھا، یہ پائلٹ جو تھا۔ آپ کو کیسے اور کب اطلاع ملی ان کی شہادت کی؟ ہمیں اطلاع مل گئی دوسرے دن ملی تھی، اس دن نہیں ملی، اس دن نہیں پتہ لگا۔ اچھا اچھا، پہلے دن تو وہ جہاز چلا نا، تو وہ کھڑا تھا انسٹرکٹر سائڈ کے اوپر، اشارہ اس نے کیا کہ جہاز تمہارا خراب ہے، تو ذرا کھڑا کرو، انگوٹھا نشانی دکھاتے ہیں شاید، تو اس نے کچھ ایسے کیا اشارہ کہ تمہارا جہاز ٹھیک نہیں ہے، تم کھڑا کرو۔ اس نے کھڑا کیا تو وہ ایک دم کود کے بیچ میں چڑھ گیا۔ اس کو اسی سے شک ہوا کہ یہ کیا کیا اس نے، تو کہنے لگا کیا بات ہے، کچھ نہیں کہنے لگا، اس نے بیٹھتے ہی وہ اس کو سنگانی شروع کر دی پر کیا کلوروفارم، تو تھوڑا بے ہوش ہو گیا تھوڑا سا، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آئی، اس نے کہا پھر سے یہ کیا، میں ہائی جیک ہو رہا ہوں، آئی ایم بینگ ہائی جیکڈ، اس نے وہاں سے کہا، تو وہاں بندہ تھا کہتا تھا دیکھنا کیا ہے، کہتا ہے دیکھا ہے وہ ایسے کوئی لڑکا جا رہا ہے،
कहता नहीं देखो तुम। उसने फिर दूसरी दफा जब उसने कहा ना आई एम बीइंग हाईजैक, तो उसने कहा देखो क्या हो रहा है, ये कोई हाईजैक हो रहा है जहाज। तो फिर उन्होंने पीछे जहाज भेजा। ऊपर वाले ने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं। नीचे दो जहाज जा रहे थे, उन्होंने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं। तो ये बीच में था और नज़र नहीं आता था इसको कुछ भी, मतलब है इसको नज़र नहीं आया जहाज में, उनको सही जहाज नहीं नज़र आया ना। तो वो फिर नीचे जब और नीचे हो गया तो फिर गिरा दिया इसने जल्दी से कि भाई और कोई सूरत नहीं मेरे लिए, मैं तो गिराने लगा हूँ इसको। जब आपको ये इत्तला मिली तो बहुत बड़ा एक हादसा था कहना चाहिए आपके लिए, एक माँ होने के नाते, लेकिन किस चीज़ ने आपको सब्र दिया? हादसा तो बहुत बड़ा था, लेकिन सब्र बस आ जाता है, अल्लाह मियां दे देता है सब्र। क्या आप फख्र महसूस नहीं करती कि आप इतने बड़े फर्जंद की माँ हैं कि जिसने इस मुल्क की खातिर इतनी बड़ी सब कुछ कुर्बानी? था, लेकिन बेटा तो गया ही था ना। सब कुछ था, बेटा था, फिर वो गया, शहीद हुआ, तो बेटा तो था ही ना। लेकिन हमें आप पर फख्र है, हमें और इस पूरी कौम को, कि आपने एक ऐसा फर्जंद इस मुल्क को दिया कि जिसने उसके दिफा के लिए अपनी जान का भी नजराना दिया और शहादत का ये रुतबा हासिल किया। हम आपको और आप जैसी माओं को सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया, ये शुक्रिया लोगों की मेहरबानी। लोगों ने बड़ा मोहब्बत दी, लोगों ने बहुत इज्जत दी, लोगों ने सब ने बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत दी सब लोगों ने आके, एक लोगों ने आके बहुत इज्जत किया कि बड़ा, यानी कि मुझे बुला दिया सदमा उसका। तो वैसे इज्जत इतनी करते थे बहुत सारे आपको इतना प्यार मिला, आपके बेटे की वजह से इतनी इज्जत मिली, बहुत इज्जत मिली, तो आपका सर फख्र से बुलंद होता होगा? बिल्कुल बुलंद हो गया, और बिल्कुल और सब हौसला भी आ गया, सब्र भी आ गया, उससे सब्र भी आ जाता है ना। हम इस माँ के कदमों में अकीदत के फूल बिछाते हैं और काबिल एहतराम है वो बाप जिसने अपने बेटे को तैयार करके इस मुल्क की कुर्बानी के लिए भेज दिया। हम सलाम पेश करते हैं राशिद मिन्हाज शहीद की इस्तिकामत और उनकी अजीमत को। राशिद मिन्हाज जो हमेशा इसी तरह हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।